اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والے لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا، یعنی بھائیوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ یوسف اور ان کے بھائی یعنی بنیامین احب الی ابینا، ہمارے والد کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، جبکہ ان بھائیوں نے کہا یوسف اور ان کے بھائی ہمارے والد کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں ہمارے مقابلے میں، حالانکہ ہم پوری جماعت ہے، بلا شبہ ہمارے والد بہت کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ تم یوسف کو قتل کر دو یا انہیں کسی ایسی جگہ پھینک آؤ جس کی وجہ سے یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد محترم کی توجہات تمہارے لیے خالص ہو جائیں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جاؤ۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، ایک کہنے والے نے ان بھائیوں میں سے کہا کہ تم یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، بلکہ انہیں ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دو، قافلوں میں سے کوئی قافلہ ان کو اٹھا لے جائے گا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسے کر لو۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، چنانچہ وہ سب اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان آپ کو کیا ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام یوسف کے بارے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم ان کے بہت خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، انہیں ہمارے ساتھ بھیجیے کل تاکہ وہ تفریح کریں اور کھیل کود کریں، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف ان یأکلہ الذئب وأنتم عنہ غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے غم میں ڈال دے گی یہ بات کہ تم انہیں لے جاؤ، اور مجھے خوف ہے اس بات کا کہ انہیں بھیڑیا کھا جائے اور تم یوسف سے غفلت میں رہ جاؤ۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، ان بھائیوں نے کہا کہ اگر بھیڑیا انہیں کھا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم تو ایک پوری مضبوط جماعت ہے، اگر ایسا ہو جائے تو ہم تو بڑے خسارے میں رہیں گے، خسارے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے، اور اس کا پہلا رکوع ختم ہوا
دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس آیت سے ایک بات تو بالکل وضاحت کے ساتھ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورت دراصل نازل ہوئی ہے کچھ سوال کرنے والے لوگوں کے سوال کے جواب میں۔ اب یہ سوال کرنے والے تھے کون؟ اس سلسلے میں دو قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ بعض کفار و مشرکین نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آزمانا چاہا کہ یہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت یہودی لوگ پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، آسمانی علوم ان کے پاس تھے، تو اس وجہ سے یہ یہودیوں سے مشورہ کرنے گئے کہ ہم کیسے پرکھیں اور کیسے سمجھیں کہ واقعی یہ نبی ہے۔ تو یہودیوں نے انہیں کچھ سوالات سکھا کر کے بھیجے تھے۔ جیسے یہ واقعہ اصحاب کہف کے سلسلے میں منقول ہے، ایسے ہی یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں بھی منقول ہے کہ جا کر کے پوچھو کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کا واقعہ کیا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ اہل عرب میں کچھ زیادہ مشہور واقعہ نہیں تھا، لوگوں کی زبانوں پر پہلے سے رائج واقعہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس بات کا بہت کم امکان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر پائیں گے، اس کا امکان نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ واقعہ پوچھا تھا اور انہی کے اس سوال کے جواب میں بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی ہے۔ دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ خود صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا، یہ سوال کیا تھا کہ آپ موجودہ چیلنجز کو ہم کیسے فیس کریں، اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کیجیے، اور کوئی ایسے حالات اور واقعات ہم کو سنائیے جس کے ذریعے سے ہمیں اسپرٹ ملے، جس کے ذریعے سے ہمیں اسٹرینتھ ملے، جس کے ذریعے سے ہمیں طاقت اور قوت ملے کہ جو طاقت و قوت ہمیں چلا سکے۔ یہ خود صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا۔ لہٰذا اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ واقعات جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور سبق آموز ہوتے ہیں، یہ واقعات دراصل آدمی کے، مسلمان کے ایمان کو اور بڑھاتے ہیں اور ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور چیلنجز کو فیس کرنے میں بہت زیادہ معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بزرگان دین کا یہ ماحول ہے اور ان کی یہ ترغیب تعلیمات یہ ہوا کرتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے مطالعے میں اکابرین کے سوانح عمری رکھنا چاہیے۔ اکابرین کی سوانح عمری یعنی ان کی زندگی پر مشتمل جو کتابیں لکھی جاتی ہے، بزرگان دین کی زندگیوں پر مشتمل، وہ کتابوں کا اہتمام سے مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے کیسے حالات میں ہمیں کیسے کیسے چلنا چاہیے۔ بہرحال اس پر یہ واقعہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ بزرگان دین اور انبیاء کے واقعات دراصل زندگی کے بہت سارے مراحل میں ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل ایک خفیہ جو ان بھائیوں کا مشورہ ہوا تھا، اس خفیہ مشورے کو یہاں پر بیان کیا۔ گویا کہ اللہ نے یہ ریکارڈ پورا کا پورا پیش کر دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ریکارڈ کیا اور بھائیوں نے مشورہ کیا تھا۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ
لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، یعنی مشورے کا ایجنڈا کیا تھا؟ ان کے بیٹھنے اور ان کے مشورہ کرنے کے سلسلے میں ایجنڈا صرف اور صرف یہ تھا کہ ابا جان ان دونوں بھائیوں کو زیادہ کیوں چاہتے ہیں، بس یہی ایک ایجنڈا تھا، اور اسی کے اوپر سب فکر مند ہو کر کے بیٹھے تھے کہ اس کا حل کیا نکالا جائے، کہ ابا جان بھائیوں کو، ان دونوں بھائیوں کو کیوں زیادہ چاہتے ہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ کیوں ہے، یہ تھا ان کے مشورے کا ایجنڈا۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو پوری کی پوری ایک جماعت ہے، اور عصبہ کہتے ہیں ایسی جماعت جو مضبوط ترین ہو، تو ہم مضبوط ہے، طاقت و قوت ہمارے پاس ہے، اور محنت ہم کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود پوری توجہات وہاں ہیں، اس کی خاص وجہ کیا ہو سکتی؟ یہ دراصل ان کو بات کھٹک رہی تھی۔ لہٰذا یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ خاص طور سے ایسے مواقع جہاں پر کوئی دوسرے لوگ آپ کی مخالفت میں ہوں، اس بات کا اندیشہ ہے، تو وہاں پر ان لوگوں کی یونین بننے نہیں دینا چاہیے۔ آپس میں ان لوگوں کا اتحاد یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایون اگر وہ ہماری دکان میں کام کرنے والے نوکر چاکر ہوں، دکان میں کام کرنے والے خدمت گزار ہوں، یا کوئی اور دوسرے لوگ ہوں، حتیٰ کہ وہ ہمارے دوست احباب ہوں، اور کہیں سے بھی اگر اس بات کا اندیشہ ہو رہا ہو کہ یہ لوگ ہمارے اگینسٹ میں جا کر کے کوئی اپنی یونین بنائیں گے، تو یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ہر کام کے اندر پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے اگینسٹ میں ہو کر کے کوئی یونین ڈیولپ نہ کریں۔ یہاں پر مسئلہ سب سے بڑا یہی ہوا تھا کہ جتنے بھائی تھے یہ سب کے سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے اگینسٹ میں تھے، اور انہوں نے اپنی ایک یونین بنا لی تھی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم سب کے سب ایک پوری جماعت ہے، اور آپ جو ہے کہ پوری جماعت کو اگنور کر رہے ہیں، پوری جماعت کو اگنور کر رہے ہیں، اور اگنور کر کے آپ صرف یوسف کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہاں یہ ہے کہ کسی کو بھی ایسے مواقع میں بہت زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے جہاں پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کوئی ہمارے کسی اچھے کام کے مقابلے میں بھی وہ ہمارے اپوزیشن میں آ کر کے کوئی یونین ڈیولپ کرے، لہٰذا وہاں پر پورا کا پورا کام بگڑے گا اور بہت بڑا نقصان آگے چل کر کے ہو سکے گا۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مشورے میں جو ایک ریزن رکھا ہے اس ایجنڈے کا، ہر بات کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے کہ بھئی آج کے ہمارے بیٹھنے اور ہمارے یہاں پر جمع ہونے اور یہاں ہمارے جڑنے کا جو ایجنڈا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، یہ ایجنڈا کیوں آپ اٹھائے ہیں، آج یہ مدعا کیوں اٹھائے ہیں، یہ بات سوال ہو سکتا ہے کس کو بھی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو ریزن تھا وہ ریزن یہ کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ یہ دراصل ریزن تھا کہ وہ سب کے سب بھائی اپنے والد کو غلطی پر سمجھ رہے تھے۔ لہٰذا یہاں ایک بہت اہم سبق اس آیت سے یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ وہ لوگ ناکام و نامراد ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کو گمراہی پر سمجھتے ہیں، اپنے بڑوں کو گمراہی پر سمجھتے ہیں۔
وہ ہمیشہ ناکام و نامراد ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کو گمراہی پر سمجھتے ہیں۔ اب یہ کہ وہ خواہ بچے ہوں، بیٹے ہوں، اور وہ اپنے باپ کو غلطی پر سمجھ رہے ہوں، خواہ وہ شاگرد ہوں اور اپنے اساتذہ کو گمراہی پر اور غلطی پر سمجھ رہے ہوں، یا پھر یہ کہ وہ مریدین ہو اور اپنے شیخ کو غلطی پر سمجھ رہے ہوں، یا پھر یہ کہ وہ ادنا درجے کے کام کرنے والے ہوں اور اپنے باس کو غلطی پر سمجھ رہے ہوں، کہ بنیادی طور پر جہاں کہیں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے چھوٹوں کے ذہن میں کہ ہمارے بڑے غلط ہیں، خواہ بڑا کتنا ہی کم پڑھا لکھا ہو اور چھوٹا کتنا ہی زیادہ پڑھ لکھ کر کے بڑا ہو گیا ہو، جب کسی چھوٹے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے ابا کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے امی کو تو کچھ معلوم نہیں ہے، زمانہ کتنا بدل گیا ہے، ان لوگوں کو اس کا کوئی احساس نہیں، اب زمانے کے کیا چیلنجز ہے اور کیا کیا زمانے کے ریکوائرمنٹس ہے، وہ سب سے یہ بہت ناواقف ہے، بہت دور رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان لوگوں کو اطلاع دیے بغیر، ان لوگوں کی نافرمانی کے باوجود ہمیں یہ کام کر گزرنا چاہیے۔ یہ بات جہاں بھی پیدا ہوتی ہے وہاں پر جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے وہ ہمیشہ آگے چل کر کے ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جتنے بھائی تھے یہ آگے چل کر کے خود حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سرنڈر ہو گئے، اور یہ اپنے ماحول کے اعتبار سے ناکام و نامراد ثابت ہوئے، اور یوسف علیہ السلام آگے چل کر کے بہت کامیاب ہوئے۔ اس لیے یہ اس زمانے کے اندر جو بہت زیادہ ایک بڑھتا ہوا مرض ہے کہ بچہ تھوڑا سا کیا پڑھ لیا کیا لکھ لیا، وہ اپنے ماں باپ کو جاہل سمجھتا ہے، تھوڑا بہت کیا آگے بڑھ گئے، وہ اپنے جن ٹیچر سے انہوں نے بنیادی تعلیم حاصل کی ہے انہیں گری ہوئی نظر سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات دراصل بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس کا ہمیں یہ آیت پتہ دیتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی گوشے میں کبھی بھی ایسی بات نہیں آنا چاہیے کہ ہم آگے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں، یہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کی جو سوچ ہے وہ اتنی اونچی ہے کہ یہ اپنا سوچ کر کے جہاں جس نتیجے اور جس رزلٹ پر یہ پہنچتے ہیں، ہماری سوچ یعنی ہم جس نتیجے پر سوچ کر کے پہنچتے ہیں، ہمارے بڑے وہاں سے آگے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کبھی بھی اپنے بڑوں کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں آ جانا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، زمانے کے تقاضوں کا اندازہ نہیں ہے، حالات کے کیا ریکوائرمنٹس ہے وہ ان کو معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ان کو اگنور کریں اور اگنور کر کے ہم اپنا کام کریں گے، دراصل ایسے لوگ آگے چل کر کے ناکام و نامراد ہونے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ دراصل یہ ایجنڈا مشورے کا طے کریں، اس کے لیے ریزن یہ ہے کہ ہمارے والد محترم یہ بہت کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہیں، اس وجہ سے ہم اس مدعے کے اوپر آج جمع ہوئے ہیں۔ اب جب مشورہ شروع ہوا تو مختلف آراء آئی ہے۔ ایک رائے یہ آئی اقتلوا یوسف، لہٰذا جب تم والد کی ساری توجہات کو اپنی جانب مبذول کرانا چاہتے ہو تو سیدھا سیدھا یہ درمیان میں جو حائل ہے نا اس کو درمیان سے ہٹا دو۔ درمیان میں یوسف حائل ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا نظام بگڑ رہا ہے، لہٰذا اس کو درمیان سے ہٹا دیا جائے۔ ایک رائے تو یہ آئی قتل ہی کر دو، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ دوسری رائے یہ آئی کہ کسی دور دراز جگہ پھینک دیں گے لے جا کر کے، کہ قتل کرنا کیا ضروری ہے، بھئی ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد جب اتنا ہی ہے کہ والد سے دور کرنا ہے تاکہ والد کی محبتیں ہماری جانب مبذول ہو جائیں، مقصد جب اتنا ہی ہے تو قتل کرنا کیا ضروری ہے اس مقصد کو پانے کے لیے؟
یہ مقصد تو ایسے بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ کہیں دور ایسی جگہ ان کو چھوڑ آؤ جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے. لہذا دوسری رائے یہ آئی اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، کسی دور دراز زمین میں لے جا کر کے انہیں ڈال دیا جائے. اور پھر اس بات پر فکر ہوئی کہ بھئی یہ تو گناہ کا کام ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. کیونکہ جیسے بات آئی تھی کہ اگرچہ کہ کتنے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہو لیکن نبی کی اولاد تھے، بہرحال تربیت یافتہ تھے، تو یہ فکر ضرور ہوئی ان کو کہ پھر کریں گے کیا ہم، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. تو جب شیطان کسی کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور کوئی غلطی کرانے پر مصر ہو جاتا ہے اور یہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں تو اس وقت ایک ہی بات رہتی ہے، یعنی ڈوبتے کو تنکا چاہیے، ڈوبتے کو کیا چاہیے؟ تنکا چاہیے. تو اب ایک ہی بات وہ ذہن میں ڈالتا ہے اور یہ عام رواج ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، عام رواج ہے اور ہوتا رہتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن پھر اسی غلطی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. وہ بات شیطان یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ بھائی جو ابھی موقع ہے وہ تو کر لو، توبہ کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، لہذا توبہ کر لیں گے. یہ ایک شیطان کی جانب سے ایک بہت بڑا حربہ ہے جس حربے کے ذریعے سے وہ بڑے بڑے اپنے منصوبوں کے اندر کامیاب ہوتا ہے. شیطان اچھے اچھے نیک لوگوں کو، اچھے اچھے اللہ والوں کو وہ اسی حربے کے ذریعے سے اپنے چنگل میں پھنساتا ہے. لہٰذا ان لوگوں کے مشورے کے اندر بھی یہی بات آئی، وہ ذرا غور تو کر لو کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. تو اب اس نے یہی بات پیش کی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، تم اس کے بعد نیک لوگ بن جاؤ، نیک قوم بن جاؤ، سدھر جاؤ، توبہ تلہ کر لو، بات ختم ہو جائے گی. ایسے ہی ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھیوں کو بھی یہی شیطان ورغلاتا ہے. دکان پہ بیٹھے ہوئے اور موقع آیا جھوٹ بولنے کا، تو کوئی بات نہیں، جھوٹ بول کے بیچ تو دو، سامان تو نکل جائے گا، ابھی شب قدر آنے والی ہے، سامان تو نکال دو، ابھی رمضان آنے والا ہی ہے. کوئی گناہ کی ضرورت پیش آ رہی ہے، گناہ کر تو لو، رات پوری ایسے ہی گزارنا تھوڑی ہی ہے. اٹھیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے اور اس کے بعد تہجد پڑھیں گے اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے. جمعہ ہے، ایک آدھا گھنٹہ پہلے بیان سے مسجد پہنچ جائیں گے اور صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے. کر تو گزرو گناہ، ابھی موقع ہے، پتہ نہیں بعد میں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. کر تو لو گناہ، ابھی تنہائی ہے، بعد میں پتہ نہیں تنہائی ملے گی کہ نہیں ملے گی. وہ گناہ کسی بھی نوعیت کا گناہ ہو، بھائی آپ سب تفریح پہ نکلے ہوئے، ایسے ہی موقع تو ہوتے ہیں تھوڑا سا عیاشی کر لینے کے، لہذا چلو اب اس موقع پہ بھی کیا دیکھنا ہے، کیا شریعت ہے، کیا غیر شریعت ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، یہ کیا دیکھنے کا موقع. چلو اتر جاؤ پانی میں، سب پانی میں اترنا گناہ نہیں ہے، لیکن اپنے لباس کا خیال نہ رکھنا، محرم غیر محرم کا خیال نہ رکھنا، یہ ساری چیزیں گناہ کے اندر آتی ہیں. تو ان چیزوں کا خیال نہ رکھو، بعد میں دیکھ لیں گے. ابھی تو بھئی اپن سب فارم ہاؤس میں ہیں، اب کیا دیکھنا ہے یہ سب چیزیں. اب تو چلو اب سب اپن بھائی بہن ہی ہیں، اگر بے تکلفی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، آپس میں ٹھیٹھی ٹھاٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو کیا برا ہے، روز تھوڑے ایسا موقع ملتا ہے. یہ شیطان کا وہ حربہ ہے جس حربے کو شیطان ہمیشہ استعمال کرتا ہے اور اس حربے کے ذریعے سے وہ اچھے اچھے اللہ والوں کو ورغلانے میں کامیاب ہوتا ہے. اور یہی وہ حربہ تھا جو
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے اس نے استعمال کیا، اور اللہ نے بطور خاص اس حربے کو یہاں پر بیان کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ بات ریکارڈ ہو جائے کہ یہ حربہ ہمیشہ چلتا رہے گا، شیطان کا ہر حال میں ہر زمانے میں چلتا رہے گا، جب تک کہ قرآن باقی رہے گا، جب تک کہ قیامت نہ آ جائے اس وقت تک یہ حربہ چلتا رہے گا، اور ایک بہت کامیاب حربہ ہے۔ اس لیے اس معاملے میں تم لوگوں کو بہت زیادہ سینسٹیو رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کرنا تھا، اس لیے اللہ نے بتایا کہ دیکھو ان لوگوں نے بھی اپنے مشورے کے دوران ہی یہ بات طے کر لی کہ گناہ کریں گے اور قطع رحمی کریں گے اور اپنے بھائی کو نقصان پہنچائیں گے، اپنے ابا کو تکلیف دیں گے، جو کرنا ہے کریں گے، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جاؤ، ایک قوم صالح بن جاؤ، بات ختم ہو جائے گی۔ پتا چلا کہ یہ حربہ دراصل شیطان کی طرف سے ذہن میں آنے والا ایک خیال ہے، اور اس کی جانب ہماری توجہ ہو جانا اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے۔ اس لیے بہت حساس ہونا چاہیے اس سلسلے میں۔ تو بہرحال یہ دو رائے آئی۔ تیسری رائے یہ تھی قال قائل منہم، ایک کہنے والے نے ان لوگوں میں سے یہ کہا، ایک رائے دینے والے نے یہ رائے دی، لا تقتلوا یوسف، بے دیکھو قتل تو نہ کرو، اور دور دراز زمین میں بھی ڈالنے کی جو بات آئی ہے وہ بھی بات ایسی ہے کہ اس کے بجائے ایک دوسرا کام کریں۔ وہ اگر وہاں ہم بھیجیں گے وہ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے واپس آ جائے تو پھر تو ہمارا کوئی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اب یہاں اللہ نے وہ دوسری بات نہیں کہی، لا تقتلوا یوسف ایک بات کہی ہے، اور دوسرے یہ نہ یوسف کو قتل کرو اور نہ ہی انہیں کوئی دور دراز علاقے میں چھوڑ کر کے آؤ، یہ بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ نے چھوڑ دیا، بلکہ ان کی جو رائے تھی وہ رائے آگے ذکر کر دی۔ وہ کیا؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دو، یہ رائے بیان کر دی آخر میں۔ یہ کیا بات ہے؟ دراصل قرآن پاک کا ایک مزاج ہے، ایسی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جو ایک سمجھدار آدمی بغیر بیان کرے سمجھ سکتا ہے، اس کو قرآن پھر ریپیٹ نہیں کرتا، اس کو ریپیٹ نہیں کرتا۔ بھئی جب یہ بات آ گئی کہ قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو، تو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ زمین میں بھی لے جا کر کے نہ پھینکو کوئی دور دراز علاقے میں۔ اسی کے ذریعے سے تو قرآن نے اولین و آخرین کے علوم کو اتنی چھوٹی سی کتاب میں جمع کر لیا، بے شمار علوم کو یہ کتاب کے اندر قرآن نے جمع کیا۔ یہ تو ایک معجزہ تھا، اسی وجہ سے تو قرآن اللہ نے اس سلسلے میں چیلنج کیا ہے کہ کوئی ایسا ایک سورہ ایک آیت بنا کر کے بتا دے، اور آج تک کوئی یہ چیلنج قبول نہیں کر سکا۔ تو لا تقتلوا یوسف، تیسرے بھائی نے یہ کہا، اور یہی رائے ان کی قبول ہوئی، گویا کہ وہ قول فیصل تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ دراصل یہ رائے بڑے بھائی کی تھی، بڑے بھائی کی یہ رائے تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بڑے بھائی کو رحم بھی کچھ زیادہ ہوتا ہے نا، اب بڑے بھائی خوش ہو رہے ہوں گے، بڑی بہنیں خوش ہو رہی ہوں گی، ہم کو رحم زیادہ ہوتا ہے، تو رحم زیادہ ہوتا ہے بڑے بھائی کو۔ تو ممکن ہے کہ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ قتل نہ کرو، بلکہ ایسی تدبیر اختیار کرو کہ وہ وہاں سے واپس بھی نہ آ سکے اور تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی اندھیرے کنویں میں انہیں چھوڑ دیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، قافلے وہاں سے آتے جاتے، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو راستے ہوتے تھے وہ راستے میں لوگ کنویں کھود کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ جو بھی قافلہ گزرتا تھا مسافرین کا تو وہ پانی کے لیے وہاں رکتا، اور وہ لوگ وہاں نہاتے دھوتے، پانی پیتے، کھانا وانا پکا کے کھا لیتے، جو کچھ کرنا ہوتا، کیونکہ پانی سے سارا کام ہوتا، پانی نہیں تو کچھ نہیں۔ تو اب کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا تو وہ ڈول ڈالیں گے، نکالیں گے تو وہ لوگ نکال لیں گے،
اور نکال کے لے کر کے چلے جائیں گے. اور جہاں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایسے لاوارث بچے اگر ہوتے تو انہیں غلام بنا کر کے لوگ بیچ دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے وہ زندہ رہے گا جہاں کہیں رہے گا، لیکن ہمارے ملک سے تو باہر چلا جائے گا. اس لیے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایسا کر لو کہ ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ آ کر کے انہیں لے جائے. اب جب یہ بات طے ہو گئی، اس ایجنڈے پر مشورہ ہو گیا اور فیصلہ ہو گیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، تو اب یہ سب گئے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور جا کر کے انہوں نے ایک عجیب انداز سے اس مسئلے کو ابا جان کے سامنے رکھا. مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن بات انہوں نے رکھی کسی اور انداز سے. وہ کیا انداز تھا اور کس قدر وہ اپنے والد کو دھوکہ دے رہے تھے اپنے اس انداز کے ذریعے سے، اور ان کے اس دھوکہ دینے میں ان کا کتنا بڑا نقصان ہوا، اور یوسف علیہ السلام کا پھر کیسے فائدہ ہوا. انشاءاللہ یہ تفصیلات اگلے ہفتے آئے گی. جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.